جس کو گھر میں دوسری دفعہ بیوی سالن نہیں دیتی نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جرنلسٹ بن جاؤں. ہمارے اندر جو ہماری کالی بیڑے ہیں، میں جرنلسٹ نہیں کہتا ہے نا کہ آپ پیسے دے کر لگنے والے بیورو چیف ہیں یا پیسے لے کر لگنے میں 2 نمبر چیزیں بیچ رہا ہوں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چور کتی رلے ہوئے نہیں. سر ویسے الزامات آپ پہ بھی لگتے ہیں، لیکن اپنا نام بھی جو صحیح نہیں لکھ سکتے ہیں وہ جرنلسٹ ہیں. لیکن صحافی کی بھی ایک لمٹ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی صحافی ہے وہ مائک اٹھائے اور کہیں بھی گھس جائے اور کچھ بھی اس سے پوچھنا شروع کر دیے، رائٹ ہے اس کا، بنتا ہے. سوال کرنا ہمارا حق ہے، عزت نفس اس کی اچھالنا یہ ہمارا حق نہیں ہے. پہلے یہ بتائیں کہ عوام کیوں ڈرتی ہے صحافیوں سے؟ اچھا دیکھیں، چونکہ ڈرتا وہی ہے جو جس نے غلط کیا ہوتا ہے. بنیادی طور پر مجھے بھی اس چیزوں کا سامنا ہوتا ہے کہ سم ٹائم میں جاتا ہوں تو لوگ بڑے ڈرتے ہیں میرے سے بات کرنے سے، ملنے سے. لیکن جب کوئی مل کے جاتا ہے نا تو پھر وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے. میری اس کی اسمپشن ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ہمارے شہر کے اندر جو جرنلزم ہے یا جرنلسٹ ہے کمیونٹی، اس میں زیادہ تر وہ لوگ آگے ہیں جو پیشہ ور ہیں، جنہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو PMDC کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے لائر بننا ہے تو ظاہر ہے آپ نے انٹری ٹیسٹ دینا ہے، آپ نے لاء کرنا ہے کہ ریکگنائز یونیورسٹی سے کرنا ہے. اس کے بعد بھی اس کے NTS کے جو ہے وہ ٹیسٹ آپ نے پاس کرنے ہیں تو تب جا کے آپ لائر بنتے ہیں. لیکن میری کمیونٹی ایک ایسی بدقسمت کمیونٹی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کو گھر میں دوسری دفعہ بیوی سالن نہیں دیتی نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جرنلسٹ بن جاؤں. اور اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ایوری باڈی از اے جرنلسٹ. جس کے پاس موبائل ہے وہ کیمرہ مین بھی ہے، وہ جرنلسٹ بھی ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر رزق کمانا، چاہے وہ حرام ہے چاہے حلال ہے، وہ کرانا بڑا آسان ہے. اور پھر ہمارے معاشرے میں لوپس ہول بڑے زیادہ ہیں. میں گھر بناتا ہوں تو میں اس کا نقشہ نہیں بناتا. میں نے گاڑی لیا، میرے پاس اس کے کاغذات نہیں ہیں. میں نے کاروبار شروع کیا، میں نے اس کو انشور نہیں کرایا. میں 2 نمبر چیزیں بیچ رہا ہوں. جب 2 نمبر چیزیں کو بیچتا ہے تو پھر یہ جرنلسٹ کمیونٹی ہمارے اندر جو ہماری کالی بیڑے ہیں، میں جرنلسٹ نہیں کہتا کیونکہ میں موسٹلی وہ ہیں جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا. بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ظاہر ہے نام نہیں لینا چاہتا، کسی کا اچھا نہیں لگتا، لیکن اپنا نام بھی جو صحیح نہیں لکھ سکتے ہیں وہ جرنلسٹ ہیں. بڑے بڑے چیف بنے ہوتے ہیں. ہاں، بیورو چیف وہ زیادہ بیورو چیف کم تو بیورو چیپ اور بیورو چیخ، وہ یہ زیادہ ہے. چیپ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی ہماری کمیونٹی کو ہتھیار بنا کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو تنگ کر کے. دیکھیں یہ علی بھائی جو ہم نے ادھر کرنا ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک عدالت ہے، اس پہ بھی جا کے ہم نے نا پے کرنا ہے. ادھر میں آپ کو اس کو تنگ کر کے چلا جاؤں گا تو اس کا نظام ہے، مکافات عمل ہے جو ادھر ہی. وہ افضل شاہر کہتا ہے جندے نہیں چھڈ رونا تونا، جو کرنی اتھی پرنی اگے کچھ نہیں ہونا. تو جو آپ نے غلط کرنا ہے تو میرا اللہ اتنا کارساز ہے جب وہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں طاقتور ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں آپ سے ظلم کر کے بچ نہیں سکتا. اس کا نظام عدل یہیں پہ چلتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا عادل ہے، اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. شاید بھی یہ جو پیسے دے کے کوئی بیورو چیف بن جاتا ہے، یا وہ ادارے جو 2 4 5 ہزار روپیہ لے کے ایسے لوگوں کو کارڈ دے دیتے ہیں، وہ پھر کارڈ میں وہ بندہ اپنی اکڑ میں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا مطلب؟ آپ پہلے تو آپ بتائیں نا کہ آپ پیسے دے کر لگنے والے بیورو چیف ہیں یا پیسے لے کر لگنے والے بیورو چیف؟ اچھا دیکھیں، ایک تو میں نے MPhil کیا ہوا ہے میتھس کا، میں نے لاء بھی کیا ہوا ہے، LLM کیا ہوا ہے. اور میں بنیادی طور پہ رپورٹر آیا تھا. میں تو مجھے اگر ادارہ اگر کہتا ہے کہ آپ کو سیلری نہیں ملنی تو میرا خیال ہے مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو بس اس کا اللہ کا کرم ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا کرم کے بعد یہ ٹیلنٹ ہے. ایکسپریس ایک ایسا ادارہ تھا جس نے آگے لوگوں کو پہلی دفعہ یہاں پہ تنخواہیں انٹروڈیوس کرائیں. تو میں تو سیلری پرسن ہوں، وہی میری اوڑھنی بچھونی ہے، اسی پہ میرے بچے بھی رزق کھا رہے ہیں. تو میں تو پیسے نہ دے سکتا ہوں، نہ پیسے دے کے میں بیورو چیف بننا چاہتا ہوں. سر ویسے الزامات آپ پہ بھی لگتے ہیں پیسے لینے کے. اچھا دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ ننگی بات کرنی چاہیے. یہ الزام ہے، بس ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے خبر بیچی، میں نے خبر کا فون کیا، میں نے کسی سے پیسے لیے. یہ الزام تو ہو سکتا ہے، سارے سمجھتے ہیں، جو میرا لیونگ سٹائل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ. لیکن الحمدللہ ایکسپریس بہت اچھی سیلری دیتا ہے. ایکسپریس کی ایڈورٹیزمنٹ میں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، تو لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں. لاکھوں تو ایکسپریس ہی دے رہا ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خبر آپ کے پاس آ گئی اور آپ بریک کرنے سے پہلے آپ نے اس بندے سے رابطہ کیا ہو، یا وہ بندوں کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ بندہ، یہ حافظ جو ہے نا، یہ خبر ہماری بریک کرنے والا ہے، اور آگے انہوں نے کوئی آفر کی ہو، ایسا ہو جاتا ہے؟ اچھا یہ تو بالکل پتہ چل جاتا ہے، لیکن نا کبھی ایسا نہیں ہوا. کسی کو پتہ ہے نا اگر میرے پاس خبر ہے تو آپ یقین کریں مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کو روک دو اور پیسے لے لو. اس کو پتہ یہ ہونا ہی نہیں ہے.
میں خبر کر آیا ہوں نا تو میری ایک ہی پارٹی ہے, میں اگر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں تو آج اس کی وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی ہے. آپ سب لوگ جب دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ خبر ہماری بک رہی ہے, ہماری کوئی نہیں سن رہا, تو مجھے یاد کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اور اللہ کا بڑا فضل ہے اور بڑی استقامت ہے کہ میرے ہاتھ آئی چیز بکتی نہیں ہے, وہ چھپتی ہے یا ٹی وی پہ چلتی ہے. شاہ صحافی معاشرے کی آواز تو ہوتا ہے, لیکن صحافی کی بھی ایک لمٹ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی صحافی ہے وہ مائک اٹھائے اور کہیں بھی گھس جائے اور کچھ بھی اس سے پوچھنا شروع کر دیے, رائٹ ہے اس کا, بنتا ہے ایسے؟ جی دیکھیں, فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں, لیکن پریمسز میں نہیں گھس سکتے, ہم ان کی پرائیویسی میں نہیں جا سکتے. اگر کوئی پالیٹیشین ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے, اس سے کویشچن کرنا, کہیں بھی کرنا ہمارا حق ہے. انٹی انلیس وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں انجوائے کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے. وہ گھر میں بیٹھا ہے تو ٹائم لینا چاہیے, سوال کرنا ہمارا حق ہے, عزت نفس اس کی اچھالنا یہ ہمارا حق نہیں ہے. ہم فریڈم آف سپیچ اور فریڈم ایکسپریشن کے انڈر کور رہ کر ہم لوگوں کی آزادی, اپنی آزادی کی آڑ میں کہتا ہوں لوگوں کی آزادی ہمیں سلب نہیں کرنی چاہیے. جو یہ کر رہا ہے وہ غلط جرنلزم کر رہا ہے, وہ ذاتیات پہ ہے, اس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے پیسہ ہو سکتا ہے, وہ مافیا ہو سکتا ہے, وہ جرنلسٹ نہیں ہو سکتا کہ جو کسی ایجنڈے کے تحت آئے کہ میں نے ایک ہی پارٹی کے ساتھ رہنا ہے. جرنلسٹ ایک بیلنس پرسن کا نام ہے جو سب کا موقف سنتا ہے. یا تو میں تجزیہ نگار ہوں یا میں رپورٹر ہوں. اگر میں رپورٹر ہوں تو میرا کام ہے تمام لوگوں کا, اگر ایف آئی آر بھی ایون درج ہوتی تھی تو میں دوسرے فریق سے موقف لیتا تھا کہ یار یہ ایف آئی آر آپ کے اوپر درج ہے, کل جو آپ کہیں گے کہ مجھے سنا نہیں گیا. تو یہ وہ کوالٹی تھی جرنلزم میں جو ہم نے پروموٹ کی, جس کی وجہ سے لوگ ہم پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ آپ بک گئے ہیں. آپ نے کبھی کسی نے یہ نہیں لگایا کہ آپ نے میرے خلاف خبر چلائی ہے. میرا ڈے ون سے یہ میرا رول ہے, اور جرنلزم کی ایتھکس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس خبر آ گئی ہے تو اگر وہ سیلیبریٹی ہے, آپ اس کے اوپر بڑا سخت الزام لگا رہے ہیں, تو اس کا موقف سن کے اکٹھے سب کچھ چھاپتے ہیں. یہی جرنلزم ہے. آگے عوام جانتی ہے, خدا جانتا ہے, آگے عدالتیں ہیں. میں کوئی کورٹ یا جج نہیں ہوں, میرا کام ہے رپورٹر ہے اور میں رپورٹ کر دوں, اتنا سا میرا رول ہے اور اسی میں رہنا چاہیے مجھے. شاہد بھائی, جو یلو جرنلزم ایک ہوتی ہے, جو ایسے بازاروں میں نا یا دکانوں پہ ایسے بہت سے واقعات سننے, آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ کئی ایسی چھوٹی چھوٹی اخباریں ہیں یا اخباروں کے صحافی ہیں جن کا نام یوز کرتے ہیں, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی نام یوز کرتا ہوگا, وہ آتا ہے کسی دکاندار کے پاس آتا ہے, بھی کہتا ہے بھی آپ کو یہ اشتہار لگا دیا تو یہ اتنے پیسے دے دیں. وہ اگر دکاندار منع کرتا ہے تو وہ آگے سے مطلب کوئی نہ کوئی کاروائی, کوئی صحافت اپنی کوئی خبر اس طرح. یہ بڑا سخت سوال ہے, بڑے سارے ناراض ہو جائیں گے. یہ اس طرح کی جرنلزم بدقسمتی سے ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ اس کی وش نہ ہو. ہمیں تنگ کر کے اس کو اشتہار لگانا یا اس کی ول کے بغیر لگانا یہ ایتھکس نہیں ہے جرنلزم کے. کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, اور اگر کوئی اس کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چور کتی رلے ہوئے ہیں, وہ بھی کچھ غلط کر رہا ہوگا تو یہ کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ جرنلزم کی ایتھکس نہیں ہے. یہ آج دیکھیں نا, آج اگر جرنلزم زوال کا شکار ہوئی تو کئی میڈیم نکل آئے ہیں. ہم نے چونکہ اپنا کام نہیں ٹھیک کیا. اگر ہم ٹی وی میڈیا اور اخبار اچھا کام کرتے ہوتے تو سوشل میڈیا کی کیپیسٹی بننی نہیں تھی. ہم نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کنٹرول میڈیا چلایا ہے, کوئی نہ کوئی پیچھے ہمارے کمانڈ کر رہا ہے کہ یہ خبر نہیں چلانی, یہ نہیں چلانی, یہ ایسے چلانی ہے. جب ہم نے یہ ساری چیزیں جکڑ بنائی, ہم نے ایک کڑمس بنایا, تو پھر نئے نئے میڈیم پھوٹ پڑے. اب آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک, آپ ہر اپنی آواز کسی تک بھی پہنچا سکتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو تو آپ گھر میں بیٹھ کے ریکارڈ کر کے تو سب کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اب ایکشن ہو رہا ہے, اور زیادہ ہو رہا ہے ایکشن. بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا.